کہ آپ کا ذہن پکا ہو جائے، ادھر سے 3 ٹائم جو آپ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل سن کے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا، اور باقی جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مجبوراً عقائد اور نظریات کی تصحیح کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جب صحابہ کرام بزرگ مان لیا ہم نے اللہ رسول کے بعد، جب صحابہ کرام بڑے ہیں تو علماء جانتے ہیں خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا بھی غلطی ہے۔ اگر آپ کو نہیں تو بہت سارے ہمارے بزرگان دین کی عبارات ایسی ہیں علماء جانتے ہیں، جن کو عبارات اکابرین کہتے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کیجیے۔ 200 سال پہلے جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس زبان میں، اب وہ نہیں ہوتا، اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھا جاتا، اور پھر الٹ پھلٹ لگا کے بزرگ پر اتہام لگا دیا جاتا ہے۔ ان کی نیت بھی خالص تھی، الفاظ بھی خالص تھے، لیکن وقت نے وہ حالات، وہ واقعات، وہ الفاظ، وہ جملے تبدیل کر دی۔ زبانوں میں یہ تو ہوتا ہے۔ اب اسی وجہ سے ان کی خطا کو پکڑنا غلط ہے کہ ان کے خلوص کو دیکھا جائے گا۔ جب صحابہ کرام ہمارے بزرگ ہیں، جب صحابہ کرام ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اللہ رسول کے بعد بڑے ہیں، تو پھر سن لو، بڑوں کی بات مانا کرتے ہیں، بڑوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے۔ عقل سے کام لو۔ اور یہ لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بعض جگہ پہ بھی ہے کہ اذا ظاہرت الفتن والبدع فصبت صحابی فلیظہر العالم علما فإن لم يفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب بدعتیں ظاہر ہو جائیں، جب لوگ کھلے عام صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے لگ جائیں، عالم پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کی تردید کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ لوگ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس پر ملائکہ کی، لوگوں کی، اللہ کی لعنت ہے۔ تو اگر میری باتیں تھوڑی سی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی وہ لفظ تھا وارث سلیمان، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی جائیداد کے وارث نہیں بنے، ترکے کے وارث نہیں بنے، نبوت کے، علم کے، حلم کے وارث بنے، ورنہ کسی اور بیٹا جو تھا وہ بھی تو کوئی وارث بنتا۔ 19 میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائے۔ ہوا ان کے تابع تھی، پرندے ان کے تابع تھے، جن ان کے تابع تھے، انسان ان کے تابع تھے، اور ان کا باقاعدہ لشکر تھا، اس ترتیب سے وہ چلتے تھے۔ تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میری بات پھر نوٹ کیجئے، تبلیغ دین کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کی ظاہری طاقت نہیں ہوگی، تبلیغ دین کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو مرتب ہونے چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں تبلیغی بھائی کرتے ہیں یہ ترغیب ہے، آپس میں ہے۔ تبلیغ غیروں کو کی جاتی ہے، غیر مسلموں کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، غیر مسلموں کو کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ یا عمر بن ہشام دے یا عمر ابن خطاب دے۔ طاقت تھی نا، جیسے ہی وہ آئے
پھر ایک ہی لفظ کہا جس نے مرنا ہے سامنے آ جائے، ورنہ آج تو نماز کھلے عام ہوگی۔ اسلام کو طاقت چاہیے، ظاہری طاقت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کھوتا ریڑھی پر بیٹھ کر ایک جو کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں، دوسرا آپ بڑی گاڑی پر جاتے ہیں، دو چار کچھ چیزیں تحفہ تحائف لے جاتے ہیں، آپ دیکھیں پھر کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں، فرق پڑتا ہے۔ تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قافلہ چلا، جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، طیور پرندے بھی تھے۔ اس میں سے ایک چھوٹا پرندہ ہے ہدہد، وہ بھی تھا، اور ڈسپلن کے ساتھ چلتے تھے، یعنی نظام رکھتے تھے۔ جب افراد زیادہ ہو جائیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نظام بنایا جاتا ہے کہ 10 آدمیوں پر ایک آدمی مقرر ہوگا یا 20 آدمیوں پر ایک آدمی مقرر ہوگا، آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا اور آپ کے محتاط میں جتنے لوگ ہیں آپ ان سب کی لسٹ بنا لیجئے۔ یہ جب ہم جاتے تھے باہر تو اس وقت بھی یہ تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ تبلیغ دین کی غرض سے گئے، اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے ایک وادی سے گزر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے وادی نمل۔ اچھے کام کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کو اس چونٹی کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ پورے 7 رکوع سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا۔ وہ چونٹی تھی، اس پر بھی بڑی بحث ہوئی کہ مذکر تھی یا مؤنث، بہرحال جو بھی تھا۔ اچھا، اب یہ آج بھی کچھ علاقوں میں یہ باقاعدہ چیونٹیوں کی وادی ہے۔ کچھ نے کہا یمن کے قریب صنعاء میں ہے، کچھ نے کسی اور جگہ کا نام لے لیا، اور وہ چیونٹیوں کی کئی ہزار اقسام ہیں۔ چیونٹیوں کی ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہزار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بھوری سی چیونٹی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی کم نظر آتی ہے لیکن تکلیف بڑی پہنچاتی ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں، اس کی ٹانگیں دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو شعور دیا ہے۔ چیونٹی گھر بھی بناتی ہے، چیونٹی اپنے لیے رزق دانے وغیرہ بھی جمع کرتی ہے، چیونٹیاں پانی بھی پیتی ہیں، اور ان میں ایک قوت ہوتی ہے جس کو قوت شامیہ بھی کہتے ہیں، یعنی سونگھنے والی قوت۔ وہ اتنی تیز قوت ہے ان میں کہ آپ جہاں کوئی چیز رکھیں وہ اتنی دور سے وہ فوراً آئے گی۔ آپ راستے میں کوئی چیز رکھ دیں رکاوٹ کے لیے، وہ راستہ بدل جائے گی۔ یہ شعور نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بے شمار چیزوں میں سے یہ ایک چیونٹی بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ کیا ساری کائنات کے لوگ مل کر مچھر کا ایک پر بنا سکتے ہیں؟ کیا ساری کائنات کے لوگ، بہت سارے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، لیکن سارے مل کر آج تک ایک چیونٹی تو نہیں بنا سکے۔ پھر چیونٹی کی اقسام ہے، اور میں حیران ہوا یہ پڑھ کر کہ جو لوگ، یعنی جن کو آپ کافر کہتے ہیں، ویسے ہمارا اصول مسلمانوں کا یہ ہے کہ کافروں سے اچھی چیز نہیں لیتے، صرف تنقید کرتے رہتے ہیں، نہ خود اچھے کام کرتے ہیں نہ ان کو کرنے دیتے ہیں۔ اگر دنیا کی ترقی کے بارے میں وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ لینے سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ اور یہاں عبادت والے ایسے لوگ ہیں کہتے بتیاں بند کر دو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجدوں میں روشنیاں کی ہیں، اور یہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں، کہتے ہیں جی ذکر ہو رہا ہے بتی بند کر دو۔ جو نماز میں ذکر ہوتا ہے وہ بتی بند کرنے سے تو نماز ہی مکروہ ہوتی ہے۔ وہ پچھلی دفعہ مفتی صاحب میرے پاس تشریف لائے تو میں ان سے یہی بحث کرتا رہا کہ مجھے کن چکروں میں ڈال رہے ہو تم؟ یا عورتوں کو بلاؤ، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ اور بھائی کائنات میں سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی عبادت وہ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے۔ باقی تو بعد کی چیزیں ہیں۔ جو بعد کی چیزیں ان کو پہلے لے، جو پہلے کی چیزیں وہ بعد میں لے گا۔ نکاح کو رسم حنا بنا لیا، رسم حنا کو نکاح بنا لیا، یہ غلطیاں۔ خیر مستقبل میں آپ کو یہی کوئی نہیں بتائے گا کہ رسم حنا کیا ہے، رسم مہندی کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کے جو کارڈ چھپتے ہیں، نکاح کو لکھا ہوا ہے رسم نکاح ادا کی جائے گی، رسم نکاح۔ اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کو توفیق دے، اور میں ان کا نام لوں تو وہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے جانے پہچانے لوگ ہیں، جن کے کارڈ پر میں نے خود پڑھا کہ رسم نکاح۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، ساری بات سمجھتے تھے۔ چیونٹی کا قافلہ بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کتنا شعور ہے کہ یہ دانہ جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے پھر رکھتے ہیں تاکہ یہ دانہ جو ہے یہ ضائع نہ ہو۔ اچھا بعض اوقات یہ 4 ٹکڑے بھی کرتے ہیں جب موسم ایسا ہو، تاکہ اگنے کا کوئی احتمال نہ رہے۔ چیونٹی جو اللہ نے بنائی ہے اتنا شعور ہے کہ دانے کے 2 ٹکڑے بھی کرتی ہے، 4 ٹکڑے بھی کرتی ہے، محفوظ بھی رکھتی ہے۔ پھر آپ نے آگے رکاوٹ ڈال دی تو راستہ بدل لیتی ہے۔ آپ چیونٹی کو دیکھیں، یہ بار بار اوپر چڑھتی ہے، بار بار گرتی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ میں نے جو ترقی کی ہے وہ چیونٹی کو دیکھ کر کی ہے، کہ یہ بار بار چڑھتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر گرتی تھی۔ میں نے کہا یہ چیونٹی نے تو اتنا کام کر دیا، ہمت نہیں ہاری، میں کیسا انسان ہوں کہ میں ہمت ہار جاؤں؟ اس لیے میں لگا رہا، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا، پوری دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے۔ تو چیونٹی نے کہا، چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا، اور یاد رکھنا یہ نہ سمجھیں کہ صرف انسانوں میں ہی ڈسپلن ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ان کا بڑا ہوتا ہے۔ ہر مخلوق میں اللہ نے کوئی نہ کوئی سردار بنایا ہوا ہے جو ان کو چلاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لو، یہ سردار ہی تو ہے۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم، کہیں تمہیں کچل نہ دیں، سلیمان علیہ السلام و جنودہ، اور اس کا لشکر، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ باقی پھر صحیح